اور مسلمان نے بھی یہ کہا کہ جو میرے نبی کا میلاد مناتا جائے گا اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر برسے گی۔ جس کے گھر کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کے مجھے اولاد عطا فرما، میں تیرے نبی کا میلاد مناؤں گا، اللہ رب العزت اس کو اولاد سے نوازے گا۔ تجربہ کر کے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں میلاد کا ان کے بڑے بابے نے بھی لکھ دیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یعنی اس کی کتاب ہے ہفت مسئلہ، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں ہر سال میلاد منایا کرتا تھا اور ایک دن ایسا وقت آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یعنی 12 ربیع الاول شریف کا دن آ گیا، میں نے عرض کی مولا اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ سارے کے اوپر سے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، بڑی قیمتی ٹوپی تھی، آپ نے غلام کو دی کہ جا بازار میں بیچ کر آ۔ وہ جب غلام بازار میں جا کر اعلان کرتا ہے کہ میرے مرشد کی کوئی ٹوپی لینے والا ہے یا نہیں، اعلان کرتا گیا تو محبت رکھنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہتا ہے کہ تیرا مرشد ہے، میرا بھی مرشد ہے، تو بھی مجھے دے دے۔ اس وقت 25 پیسے کی لکیر جن کو 4 آنے کہا جاتا ہے، وہ لے کے گیا تو کہا غلام کے چھولے لے کر آ۔ جب چھولے لے کر آیا سامنے رکھ کے ختم کرا اور دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جانتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اپنے سر کی ٹوپی بیچ کر تیرے محبوب کا میلاد منایا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا آپ کے اندر پیارے محبوب کو دیکھا، میں دل آ کے بیٹھے آئے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور غلام بھی موجود ہیں، یعنی ہر طرف سے کھانے آ رہے، کس جگہ سے فرفرود آ رہے ہیں، کسی جگہ سے بریانی آ رہی ہے، کسی جگہ سے قورمے آ رہے ہیں، کسی جگہ سے قسموں قسم کے کھانے آ رہے ہیں، آگے رکھ رہے ہیں۔ جب میرے چھولے آئے تو میں شرمندہ ہوا کہ ایسے بڑے کھانوں کے ساتھ چھولوں کو کیا بنے گا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ چھولے میرے پاس لے آ۔ غلاموں نے آدمی کیا رسول اللہ اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ ایک دن وہ ہر سال میرے میلاد منایا کرتا تھا، آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سر کی ٹوپی بیچ کر میرا میلاد منایا ہے، اعلیٰ کھانوں سے مجھے زیادہ پسند آئے۔ اصل بات یہ محبت کی، میرے آقا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے چھولے جو تھے محبت کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ کھانوں سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس نے میری محبت میں آ کر ٹوپی بیچ کر میں محمد کریم کا میلاد منایا ہے۔ یعنی لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، مدینے میں بیٹھ کر وہ ہندوستان میں رہتا ہے، خبر ہو گئی کہ اس نے ٹوپی بیچ کر میرے میلاد منایا اور چھولے لے کر میرے نبی کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا کیا جو کسی کو نہیں ملا، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو عطا کیا۔ میرے محبوب کو ہر کسی کی خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح کر رہا ہے۔ میرا استاد ہے، اس کے بعد میں نے کچھ سبق پڑھے ہیں یہاں اپنے شہر کے رحیم آسمان کے اندر، مولی رحیم بخش ہے، وہ بیمار ہو گیا، وہ حدیث لکھتا تھا، لکھنے کے بعد بیماری کی وجہ سے اس نے حدیث لکھنا چھوڑ دی، میرے آقا نے زیارت کرائی اور فرمایا کہ اے عبدالرحیم تو میری حدیث لکھنا چھوڑ دی ہے، تو میری حدیث لکھنا چھوڑ دی ہے، کیوں میری حدیث جو لکھی وہ وہی آدمی ہے جن کا نظریہ ہے کہ نبی کو کوئی علم نہیں ہے، وہ وہی آدمی ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا عبدالرحیم تو میری حدیث لکھنا چھوڑ دی ہے۔ کچھ دن کے بعد یعنی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس کا بیٹا پڑھ کر وہ حدیث لکھا ہے۔ میرے آقا کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ حدیث لکھ رہا تھا، بیماری کی وجہ سے حدیث نہیں لکھی، میرے آقا نے جا رہا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
رحمت اس کے اوپر برستی جائے گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت ہوگی، جتنا پیار ہوگا، جتنی الفت ہوگی، اللہ تک کو بھی زیادہ ملتا جائے گا۔ پیارے محبوب کی محبت بھی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت کرنے سے اگر دل میں محبت نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ اگر عبادت تھوڑی ہے، محبت زیادہ ہے تو اللہ کی دربار کے اندر وہ عبادت بھی منظور ہو جائے گی۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عبادت کرنے کے بھی توفیق عطا فرما اور پیارے محبوب کی محبت بھی عطا فرما۔ محبت ہے تو پھر تو بیڑے پار ہو جائیں گے، اگر محبت نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی